بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عربی الحمدللہ عربی گرامر کورس ہمارا چل رہا ہے اور اس میں کئی ایک اہم ترین باتیں روزانہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، جس کو بھی عربی کا شوق ہے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، حدیث پاک پڑھتا ہے، عربی جملے پڑھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کا ترجمہ میں کیسے کروں، اور سوچتا ہے کہ اس کی ترکیب میں کیسے کروں اور یہ سمجھ کیسے آئے گا۔ تو اس کا سادہ سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی جو بھی چیز آپ سنتے ہیں اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ جو بھی چیز جملہ آپ سنتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ سن کے آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، یا تو سمجھ لگ رہی ہے کہ وہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، یا سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثلاً میں مناظرہ کروں گا، یہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے سمجھ آ رہی؟ ایک کہتا ہے قیامت تک ٹائم ہے، لیکن وہ جو تاریخ آ جائے اس کی جب وہ تاریخ دے دی جائے کہ فلاں تاریخ، تو کہتا ہے یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا اس تاریخ کا، میں نے تو طے ہی نہیں کیا تھا۔ تو اس میں کیا سمجھ نہیں لگ رہی کہنا کیا چاہتا ہے وہ بندہ۔ جس کا یہ ہے نا کہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ سمجھ لگ جائے، اس جملے کا چونکہ فائدہ جو آپ کو ہو رہا ہے، اس جملے کا فائدہ ہو رہا ہے، تو جس جملے کا فائدہ ہو رہا ہو، سمجھ آ رہی ہو کہ اس میں فلاں بندہ فلاں صاحب کسی چیز کو طلب کر رہے ہیں مجھ سے، کوئی مجھ سے خواہش کر رہے ہیں، یا کوئی بات اس نے کر دی وہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے، یعنی کہ جہاں پہ جا کر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے، ایک وہ جملہ ہے، اور ایک وہ جملہ جس کی بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جس کی سمجھ آ جائے وہ مرکب مفید ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید۔ مرکب مفید اور جملہ تام، مکمل جملہ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، جو کلام بھی کہہ دیتے ہیں، مکمل کلام۔ اچھا، اور ایک وہ جس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں کہوں کلیم صاحب کا موبائل، اب آپ پوچھیں گے اس سے کیا ہوا موبائل کو؟ میں کہوں وارقو کتاب، کتاب کا ورق، کتاب کا ورق، آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، سمجھ تو نہیں آ رہی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں کہوں اچھا بچہ، آپ کہیں گے کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا بچہ ہے۔ میں کہوں برا ہے، گندا بچہ، مرزا انجینئر گندا بچہ، تو آپ کہیں گے کہ یہ میں نے تھوڑی وضاحت پہلے کی تو آپ کو سمجھ لگی۔ اگر میں اکیلا گندا بچہ کہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں مرزا بڑا سینئر آ جائے، سینئر آ جائے، مرزا انجینئر شاید نہ آئے، لیکن آنے دونوں ہی چاہیے جب گندا بچہ کہا جائے۔ تو یہ یعنی کہ جہاں پہ جا کے آپ کو سمجھ لگ رہی ہے، جہاں پہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ مرکب مفید ہے، جملہ تامہ ہے، مکمل جملہ ہے۔ جہاں پہ سمجھ نہیں لگتی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ مرکب غیر مفید ہے، کہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا، غیر مفید ہے، یہ جملہ ناقصہ ہے کہ بھئی نقص ہے اس میں پایا جا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ چھوٹی سی پہچان میں نے آپ کو مرکبات کی بتائی ہے کہ کچھ جملے ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ جملے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ دو قسموں کے جملے ہیں۔ اچھا، مثالیں بھی میں نے آپ کو دے دی ہوئی ہیں، مزید مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے الرجل حسن، میں کہتا ہوں بندہ ہے، مرد اچھا ہے، مرد اچھا ہے، یعنی کہ یہاں پہ مرد اچھا ہے، مرد یہاں پہ الرجل الف لام کو بھی دیکھیے گا، نکرہ معرفہ کی بھی پہچان رکھیے گا کہ الف لام میں نے لگایا کہ یہ خاص مرد کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاص مرد ہے وہ اچھا بندہ ہے۔ اسی طرح میں دعا کروں ربی اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما، اعنی میری مدد فرما۔ اب جو میں نے کہا میری مدد فرما، یہ آپ کو بھی سمجھ لگے، آپ کچھ طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی مکمل ہو گیا، بات آپ کو سمجھ لگ گئی۔ اچھا، یہ تو تھے مکمل جملوں کی مثالیں، اور اسی طرح دوسری مثالیں میں نے آپ کو پہلے دی ہیں۔ ورقو کتاب، ان کتاب کا ورق، ریشو قلم، ان قلم کی نب، قلم کی نب، ریشو قلم، قلم کی نب ہیں، ریشو قلم۔ اور اسی طرح شاجر مثمر، پھلدار درخت، شاجر مثمر پھلدار درخت۔ تو یہ مثالیں یہ مرکب غیر مفید کی ہو گئیں۔ اچھا، جو جملے
فائدہ نہیں دیتے، اس کی کئی اقسام ہیں جن میں سے بعض ہوتے ہیں، بعض کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی، بعض کو کہتے ہیں مرکب توصیفی، کوئی جناب مرکب بنائی ہوتا ہے، کوئی تعدادی ہوتا ہے، مزجی ہوتا ہے، اس طرح مرکبات کی ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اقسام گنوائی ہوئی ہیں کہ جو فائدہ نہیں دیتے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ جی جناب ہے وہ ہے مرکب توصیفی کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ مرکب توصیفی کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ مرکب توصیفی آپ نے کیسے پہچاننا ہے، اس کی سادہ سی آپ یہ دیکھیے، مرکب توصیفی جب بھی آئے گا پہلی بات تو یہ کہ اس کا معنی تو وہ مراد تو سمجھ نہیں آئے گی، جیسے رجل حسن، اچھا مرد، رجل حسن، اچھا مرد، رجل حسن، یہ کیا ہے؟ اچھا مرد۔ اب اس کے کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے پہچاننی ہیں کہ جناب اس کا پہلا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے پہلے جز کو آپ بولتے ہیں موصوف، اس کے پہلے جز کو کیا بولتے ہیں؟ موصوف۔ دوسرے جز کو آپ بولتے ہیں صفت۔ صفت کا کام کیا ہوتا ہے؟ صفت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس لفظ کے اندر نہیں بلکہ اس مرد کے اندر، اس بندے کے اندر، اس شے کے اندر کون سی چیز پائی جا رہی ہے وہ اس نے بتانی ہوتی ہے کہ اس رجلن کوئی بھی مرد ہے نا، یہ نکرہ ہے، رجلن کوئی بھی مرد ہے، اچھا اس کوئی بھی مرد میں کیا چیز ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں، وہ آگے بتا دیا صفت لگا کر کے اچھائی، اس کوئی بھی مرد کی اچھائی، اچھا مرد، اچھا مرد، تو یہ رجل حسن، یہ ہے صفت اور یہ ہے موصوف۔ کہ صفت نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو اپنے سے ما قبل اس کا موصوف آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں وہ صفت آئی ہوئی ہے، صفت نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کی پہچان مزید ہلکی سی پہچان اس نے کروانی ہوتی ہے، بالکلیہ نہیں ہوتی، بالکلیہ تو پھر وہ مطلب والی بات آ جائے گی نا، ہلکی سی پہچان ہوگی کہ بھائی رجل مرد کے بارے میں کیا چیز ہے، وہ اچھائی، یہاں پہ اچھائی کی بات ہو رہی، رجل حسن، اچھا مرد۔ اور اس کی پہچان کی مزید بھی کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں جو نحوی حضرات ہیں کہ جناب اس کے اندر چند چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہے، ایک تو اس کا واحد، تثنیہ، جمع، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک آ رہا ہے تو آگے بھی ایک ہی آئے گا، اگر یہ دو کی بات ہو رہی ہے آگے بھی دو کی ہوگی، اگر یہاں پہ تین یا تین سے زائد کی بات ہو رہی ہے یہاں بھی تین یا تین سے زائد صفتوں کی بات ہوگی۔ تو ان میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں واحد، تثنیہ، جمع، ان میں سے کون سی شے یہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ واحد۔ تو یہ ایک شے ادھر آ گئی، حسن واحد ہے، تثنیہ یا جمع ہے؟ واحد، تو یہ بھی واحد، ایک چیز ہماری پوری ہو گئی، ایک شرط کہ جو ادھر ہے وہی ادھر ہے، جو ادھر ہے وہی ادھر ہے۔ اچھا اسی طرح دوسری چیز ہوتی ہے معرفہ، نکرہ، معرفہ اور نکرہ۔ اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ جناب رجلن یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ کہ کیا پہچان ہے؟ ہاں، تنوین الف لام کی دشمن ہے، تنوین الف لام کی دشمن ہے، تنوین الف ہاں، جہاں پہ ایک چیز ہے وہاں پہ دوسری نہیں ہو سکتی ہے، تنوین الف لام کی دشمن ہے۔ تو اب آپ کیا دیکھیے، راجلن یہ نکرہ ہو گیا، حسن بھی کیا ہو گیا؟ نکرہ، دو چیزیں ہو گئیں۔ آگے آئیے تیسری چیز، مذکر مؤنث، اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث۔ اب راجل مذکر ہے یا مؤنث؟ مرد مذکر ہی ہے نا، راجل مذکر ہی ہے، مرزا انجینئر ہوتا ہے وہ کہتا مؤنث ہے، کیوں اس کو عربی کی پتہ ہی نہیں، جو جس کے نزدیک ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، تو یہ چیز آ جائے گی مذکر، یہ کیا چیز ہے؟ مذکر، تو ادھر بھی کیا آ گیا؟ مذکر۔ ایک چیز رہ گئی، وہ کون سی ہوگی؟ چار چیزوں میں آپ بتائیے۔ نہیں، دیکھیے واحد، تثنیہ، جمع، اس میں سے ایک آ گئی ہیں،
اور اسی طرح معرفہ نکرہ اس میں سے ایک ہم نے لگا دی، اور اسی طرح ہاں نہیں دوبارہ سوچئے، ایک اور چیز ہے، یہ دیکھیے رفع، نصب، جر، یا آپ کہہ دیں یاد رکھنے کے لیے پیش، زبر، زیر۔ اگر ادھر پیش ہے تو ادھر بھی پیش، ادھر زبر ہے تو ادھر بھی زبر، ادھر زیر ہے تو ادھر بھی زیر۔ راجلن تنوین کی صورت میں پیش آ رہی ہے، رفع آ رہا ہے تو ادھر بھی رفع، تو یہ مرفوع، دوسرا بھی مرفوع، یہ چار چیزیں ہوں گی۔ آخر والا پر پیش دیکھنے کے تینوں، آخر جو آخر نحو کی جو بحث ہوتی ہے نا، نحوی جو بحث کرتے ہیں وہ کلمہ کے آخری حرف سے ہی بحث کرتے ہیں۔ رجلن، یہ دیکھیے واحد واحد، نکرہ نکرہ، مذکر مذکر، مرفوع مرفوع، یعنی ویسے کل یہ 10 چیزیں بن گئیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ویسے یہ کل کیا بن گئی 10 چیزیں، لیکن ان میں سے 4 چیزوں کو ہم یہاں پہ 4 چیزوں کا ہم خیال کریں گے، سمجھ لگ گئی آپ کو؟ اچھا جی، ہاں کیسے 5 چیزوں کا کیا؟ وہ تو مخصوص صفت ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے نا، یہ میں مٹا دیتا ہوں، یہ دیکھیے واحد اور یہاں پہ واحد، یہ 4 چیزیں بن گئی، 4 1 2 3 4، ان 4 چیزوں کا خیال مرکب توصیفی میں کیا جائے گا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ راجل حسن جو بھی جملہ، جو بھی مرکب توصیفی ہوگا، جو بھی مرکب توصیفی ہوگا، اس کی اپنی حیثیت کیا ہوگی؟ جو بھی مرکب توصیفی ہوگا اس کی اپنی حیثیت کیا ہوگی؟ دورانی جملہ، دورانی کلام۔ اب دیکھیے نا کہ میں اگر کسی لوگوں کے پاس جاؤں، میری حیثیت کیا ہوگی ان لوگوں میں جب میں جاتا ہوں؟ اب آپ دیکھیں گے کہ میں پہنچا وہاں پہ، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ملنے کے لیے، تو آپ کہیں گے استاد صاحب کی حیثیت ان لوگوں کی نظروں میں ہے کہ انہوں نے عزت دی ہے، ان کو عزت دی ہے۔ اور میں لوگوں کے پاس جاؤں، لوگ ویسے کے ویسے بیٹھے رہے تو میری وہاں پہ حیثیت کوئی نہیں۔ تو ہر چیز کی کچھ نہ کچھ حیثیت اپنی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ یہ مرکب توصیفی اگر ترکیب پوری لائن عبارت عربی کی چل رہی ہے، اگر اس میں آ رہا ہو تو اس کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ عرب والے کہتے ہیں اگر اس کو دیکھنا ہو کہ اس کی حیثیت کیا ہے تو اس کی حیثیت ایک جز کی بنتی ہے، کیونکہ یہ مکمل تو ہے ہی نہیں ہے، ویسے ہی ناقص ہے، جو ناقص ہے وہ جز ہے، تو اس کی حیثیت کون سی ہوگی؟ جز والی حیثیت بنے گی۔ مثلا آپ پیچھے لگائیں گے نا، اگر اس طرح زید رجل حسن، زید رجل حسن، یہ پورا جملہ بن گیا، زید اچھا مرد ہے۔ اب پوری بات ہوئی، زید رجل حسن، یہ جز بنا۔ اس کو ہم عربی کلام جب کرتے ہیں تو عربوں کی اصطلاح میں ہم اس کو بول دیتے ہیں مبتدا، کہ بات اس سے شروع ہو رہی ہے، جس سے بات شروع کی جا رہی مبتدا، اور اس کو ہم خبر کہہ دیتے ہیں۔ جناب یہ اس کے یہ والا جز آ کے اس زید کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ زید ایک اچھا مرد ہے، زید ایک اچھا مرد ہے، تو یہ مبتدا خبر بھی اس طرح ہمارے سامنے چیز واضح ہو جاتی ہے۔ مزید اس کے بارے میں آپ نا کچھ چیزیں دیکھیے، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا مزید انشاءاللہ۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کچھ قواعد، کہ 2 اسماء معرفہ یا 2 اسماء نکرہ اکٹھے آ جائیں، مثلا دونوں پر الف لام ہو یا دونوں کے بغیر ہو، تو عموماً پہلے کو موصوف آپ قرار دیں اور دوسرے کو صفت قرار دیں۔ جیسے جاء الرجل الطویل، ضرب رجل عالم، ضرب رجل عالم۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ طلبہ بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ضمیریں جو ہوتی ہیں، ضمیریں جو ہوتی ہیں کون سی؟ جیسے ہوا، ہما، ہم، جس طرح ایاکا، ایاکما، ایاکم، یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں جو نام کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ ضمیریں یہ نہ تو یہ موصوف بن سکتی ہیں نہ صفت بنتی ہیں، بالکل صفتاں والے چکر چوئی باہر آئی نہ، تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا۔
ہیں جدہ مرزا انجینئر دا دین اسلام دے معاملہ نہ تعلق ہی کوئی نہیں، انہاں دا بھی کوئی تعلق نہیں، یعنی ضمیراں کدی نہ صفت بندیاں نہ کدی موصوف بنن گیاں، یہ چیز خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ صفت موصوف سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تو تھا رجل حسن شجر مثمر، پھلدار درخت، یہ نہیں ہوگا کہ آپ مثمر کو پہلے لے آئیں اور شجر کو بعد میں لے آئیں، اسی طرح حسن کو پہلے لے آئیں رجل کو بعد میں لے آئیں، کیونکہ صفت جس نے بیان کرنی ہے عربوں کا اصول یہ جس نے صفت بیان کرنی وہ بعد میں آئے گا، لہٰذا یہاں پہ صفت موصوف سے مقدم نہیں ہوتی، صفت بعد میں ہی آئے گی، صفت کی حیثیت ثانوی ہے، ہاں ثانوی ہے، یعنی کہ یہ مرتبہ ہی بعد اچھا اصل بندہ خود ہے نا، بندہ خود ہے، بندہ ہوئے گا تو کپڑے پہن گے، یہ تو نہیں کہ کپڑے کلے ہی ترے پھرن تھاڑو جو ہوئے ہی نا، ایدہ دا کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا۔ اچھا اسی طرح موصوف اپنی صفت سے مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث معرفہ نکرہ رفع نصب جر میں موافقت رہتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا اس میں منصوب کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں قادری، کلیم اللہ قادری، رضوی، عطاری، بغدادی، برکاتی آپ لگا لیں، کوئی بھی لگا لیں۔ اچھا یہ جو ہیں ان کو بولتے ہیں اسم منصوب، کیا بولتے ہیں؟ اسم منصوب، کے ان کے ہم نسبت کر رہے ہیں نا کسی نہ کسی کی طرف، قادری، بغدادی، رضوی، عطاری، تو یہ کیا ہے؟ اسم منصوب۔ اسم منصوب کا کیا قاعدہ ہے صفتوں کے والے سے؟ کہتے ہیں اسم منصوب ہمیشہ کسی نہ کسی کی صفت ہی بنے گا، اسم منصوب ہمیشہ کسی نہ کسی کی صفت ہی بنے گا۔ یہ عام ہے کہ اس کا موصوف عبارت میں لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، عبارت میں لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، جیسے آپ زید قادری، زید قادری، اسی طرح میں کہوں کہ بھائی آیا قادری آ گیا، قادری آ گیا، میں کہوں جلالی صاحب آ گئے، جلالی صاحب آ گئے، تو آپ کو سمجھ میں تو آئے گی نا کون سے آ گئے۔ اب قادیمہ قادری، قادری آ گیا، تو اب آپ کون سے سمجھیں گے؟ قادری، کلیم اللہ قادری آ گیا، یعنی کہ یہاں پہ کلیم اللہ موصوف بن جائے گا اور قادری اس کی صفت بن جائے گی۔ یعنی کہ یہ والے جو اسماء، جو بتانے کا مقصد ہے، جو اسماء منصوبہ ہیں منصوب جو جن ناموں کو کیا جاتا ہے وہ ہر وقت ہمیشہ کسی نہ کسی کی صفت ہی بنیں گے، یہ کسی نہ کسی کی صفت ہی بنیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے موصوف صفت کے حوالے سے ہمارے کچھ نہ کچھ قواعد اور کچھ نہ کچھ چیزیں، اس کو یاد کیجیے گا انشاءاللہ، اچھے طریقے سے اس کا فائدہ کافی ہوگا۔ مزید ہم اس کے تھوڑی سی مشق کریں گے جیسے ہم نے کل کی تھی، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے بھائی، اللہ العظیم، اللہ العظیم، اب مجھے بتائیے کہ بھائی یہ ایک موصوف صفت ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ صفت ہے، ہاں یہ موصوف، یہ کیا ہے؟ صفت، موصوف اور صفت ہو گئے۔ اچھا موصوف صفت مل کے یہ کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب توصیفی، مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ اچھا اس میں آپ پہچانیے چاروں چیزوں میں کون کون سی چیز ہے جو میں نے آگے پہلے بتائی؟ مذکر، اس میں جلالت معرفہ، العظیم بھی معرفہ۔ اسی طرح تیسری چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ رفع نصب جر۔ اچھا یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع۔ اچھا آگے واحد تثنیہ جمع، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، واحد۔ تو یہ ایک مذکر معرفہ مرفوع، ہلکی سی آپ کو توجہ مزید آپ کی چلی جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بستانن،
بستانن، بستانن کا مطلب ہے باغ. آگے آپ اس کی کوئی صفت بتائیں کیا لگائیں. بستانن باغ، باغ بڑا. جمیل، جمیل یہ آپ کی اچھی کوشش ہے. بستان جمیل ماشاء اللہ، یہ مرکب توصیفی بن گیا. اسی طرح میں کہوں گھر ہے دارن، دارن کی کوئی آگے صفت لگائی جائے. جمیل تو بتا دی کوئی اور. دارن وسیع، وسیع لگا دیں. وسیع گھر، دارن وسیع، اچھا موصوف صفت. اسی طرح آپ لگا دیں کہ بادشاہ ہیں، بادشاہ جیسے مالکن بادشاہ، مالکن، اس کو ہم کیا لگائیں گے اس کی. مالکن بادشاہ اچھا ہے، برا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے. ہاں مالکن صغیر، کبیر، آپ کبھی ان کی کوشش اچھی ہے. مالکن کبیح، کوڑا بادشاہ. ہاں اج کل اس نے یہ نا بابا اج دے جدہ دے بادشاہ ہاں بباشک جنوں بولتے ہیں، بباشک. ہاں کالا شاہ کالا. اچھا جی، اسی طرح آپ تھوڑا سا اور آپ کو جانچتے ہیں. چھوٹا گھر، چھوٹا گھر. دارن صغیرن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب چھوٹا گھر یہ بھی خیال رکھیے، آپ کہیں گے بھئی وہ مرکب توصیفی میں تو آپ تو کہتے تھے کہ صفت موصوف سے مقدم نہیں ہو سکتی، جبکہ یہاں تو آپ صفت پہلے لکھ رہے ہیں. ترجمے میں صفت پہلے ہی آتی ہے. یہ عمومی چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. ترجمہ جب ہوگا تو صفت پہلے آئے گی. اردو میں یعنی کہ صفت پہلے آتی ہے، عربی میں صفت بعد میں آئے گی. ہاں یہ بھی توجہ چلے گی. چھوٹا گھر نہیں. اچھا جس طرح پھر ترجمہ بسم اللہ الرحمن اعلیٰ درد نہیں کیتا تو پھر ڈائریکٹ کیتا اللہ کے نام سے شروع، تو صفت نہ ہی پھر وہ صفت دیکھیں نا. اس میں جلالت موصوف، اس میں جلالت موصوف. الرحمن ہاں صفت اول، الرحیم صفت ثانی، اللہ کے نام سے شروع. اس میں ایک تو ترجمہ ہے لغوی، ایک ترجمہ ہے لغوی. اچھا ایک ترجمہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا عرفی ترجمہ، یا جس کو با محاورہ ترجمہ. بسم اللہ کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ با محاورہ کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ ادب کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے. ورنہ جو مزید آگے چلیں گے انشاءاللہ میں وہاں پہ جا کے وضاحت کروں گا، جب کچھ نہ کچھ ترکیبیں ہم کریں گے پھر میں اس کی وضاحت بھی کروں گا. اچھا چھوٹا گھر اس کو آپ حل کریں. چھوٹا یہ صفت، ہاں یہ صفت ہے. گھر یہ موصوف ہے، تو پہلے کس کو لکھنا ہے. دارن چھوٹا صغیرن، صغیرن. یہ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ عمومی قواعد ہوتے ہیں، کہیں جا کے یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ترجمے میں آپ کو جو صفت ہے وہ بعد بھی نظر آئے. نہیں آگے چل کے آگے ہاں کلے کے بعد انشاءاللہ. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ قواعد اکثری ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے. منطق اور میتھ کے جو قواعد ہوتے ہیں یہ کلی ہوتے ہیں. بقیہ کے قواعد کہیں نہ کہیں ٹوٹتے رہتے ہیں. یہ عمومی باتیں بتائی جاتی ہیں آپ کو. اچھا جی، اسی طرح میٹھا دودھ، بس آخری مثال ہے میٹھا دودھ. اس میں بھی صفت پہلے لگی ہے موصوفات میں. میٹھا دودھ، دودھ بولتے ہیں لابانن، لابانن. میٹھے کو بولتے ہیں حلوون، حلوون. اب آپ بتائیں کیسے لگانی. لبن حلوون، لبن حلوون، حلوون. تو یہ الحمدللہ ہمارا مرکب توصیفی والی جو چیزیں تھیں ہماری مکمل ہوئیں. اللہ پاک ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.